الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزحي فلا يحضر مصلانا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، 10 ذی الحج
عید الاضحیٰ کا دن جو ہمیشہ سے تاریخ میں رقم ہے، اس دن کو مسلمان عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا ایک دن ہے، جس میں عالم اسلام کے تمام مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس دن قربانی کا عمل کرتے ہیں۔ اور قربانی کا عمل کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی اور بہت سارے امتحانات دیے، اور مشکل ترین امتحانات دیے، لیکن ہر مشکل امتحان میں آپ نے کامیابی اور کامرانی حاصل کی۔ جو اللہ کا حکم تھا، اللہ کے ہر حکم کو بجا لائے، حالانکہ ظاہراً یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حکم بجا لانا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ آگ پہ کود جانا کون سا آسان کام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے۔ اپنے گھر سے نکل جانا کون سا آسان کام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکل پڑے۔ ساری دنیا ایک نہج پر چل رہی ہو اور آپ اس کی مخالف سمت پہ چلیں گے، سبھی شرک میں مبتلا، اور آپ نے توحید کا علم بلند کیا، یہ کون سا آسان کام ہے؟ لیکن یہ سارے مشکل کام ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پورے کیے، اور سب دنیا کی مخالفت لے لی، لیکن اللہ کے حکم عدولی نہیں کی، اور اللہ کی بات کو مانا، سب کی بات کو رد کر دیا۔ خاندان اور قوم اور قبیلہ اور لوگ اور وڈیرے اور سردار اور نواب، یہ سبھی مخالفت پر اتر آئے، یہاں تک کہ وقت کا حکمران آپ کا مخالف ہو گیا، اور اس نے بھی آپ کے لیے کئی اعلان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ وقت کے حکمران سے گھبرائے، نہ وقت کے وڈیروں سے گھبرائے، نہ اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی عمل کیا، اور وہ تھا کہ اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، بس اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ پہلی جتنی چیزیں تھیں ان سب میں اوروں سے مقابلہ تھا، لیکن ایک عمل ایسا آ گیا جو خود اپنی ذات پر امتحان اس طرح کہا گیا کہ سب سے قریبی اور سب سے عزیز اور سب سے محبوب اور سب سے لاڈلی چیز کی قربانی کا فیصلہ ہو گیا کہ اسے قربان کر ڈالو۔ ایک ہے حکومت سے لڑ پڑے، ایک ہے وقت کے ظالموں اور جابروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ایک ہے کہ اپنا لخت جگر، اپنا بیٹا اور فرما بردار بیٹا اور تابعدار بیٹا، اس فرما بردار اور تابعدار بیٹے کو لو اور اس کے گلے پر چھری چلاؤ، اس کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو پیش کرو، اور اپنے آپ کو پیش کر کے آپ جو ہے وہ سامنے آ جاؤ، یہ پھر بھی آسان ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی چھری لے کر اپنے ہی بچے کو، وہ بھی فرما بردار، جسے بڑی دعاؤں کے بعد مانگے اسے ذبح کر دو۔ یہ بڑا مشکل امر ہے، اور بڑا مشکل امتحان ہے، اور بڑا دشوار کن امتحان ہے۔ انسانی ہمت جواب دیتی ہے۔
آپ کہو یار اپنے بیٹے کو جہاد پہ بھیج دو، آسان ہے، تمہارے سامنے تو نہیں کٹ رہا۔ آپ کو اپنی اولاد کو کسی کے مقابلے میں کھڑا کرو، آسان ہے۔ راہ الہی میں قربان کرنے کے لیے کسی کو پیش کر دو، آسان ہے۔ لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو خود ہی ذبح کر دو، یہ مشکل ہے۔ یہ مشکل ترین امتحان ابراہیم علیہ السلام نے آخر دے ڈالا، اور اس کی کوئی ایسی مشق نہیں کی جو مشق دکھلاوے کی ہو، بڑی حقیقی مشق ہے۔ بیٹے کو لٹا دیا، چھری ہاتھ میں لے لی، گلے پہ چھری کو رکھ دیا۔ عجیب دل ہے یار، عجیب اللہ کا حکم ہے جسے پورا کرنے والا ایک عظیم انسان ہے۔ یہ انسانی فطرت میں اور انسانی بس میں آ ہی نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سبق ابراہیم کے ذریعے دنیا کو دینا تھا کہ اللہ کے حکم کے ماننے میں ہی خیر ہے۔ اور ہماری حالت یہ، ہم اپنی شادی اور غمی اور خوشی میں اللہ کے حکموں کو بھول جاتے ہیں۔ بھئی اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، بچے کی پھپھو ناراض ہو رہی ہے، بچے کا ماموں ناراض ہو رہا ہے۔ اگر آج ہم نے شادی کے موقع پہ گانا بجانا نہ کیا تو میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میری اولاد ناراض ہو جائے گی، میرا فلاں ناراض ہو جائے گا۔ اور اللہ کی شان، ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سارا جہان ناراض ہو جائے لیکن جس نے مجھے پیدا کیا وہ ناراض نہ ہو، جو میرا رب ہے وہ ناراض نہ ہو، جو میرا خالق ہے وہ ناراض نہ ہو، جو میرا مالک ہے وہ ناراض نہ ہو۔ یہاں تک کہ پہلے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اب کیا کیا؟ اب اپنے بیٹے کو خود لٹایا اور ہاتھ میں چھری لی اور گلے پر چلا دی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ میں چھری چلاؤں گا اور چلے گی نہیں، بلکہ جب چھری نہیں چلی تو ناراضگی کا اظہار کیا، جب چھری نہیں چلی تو پریشانی کا اظہار کیا، چھری پر غصہ کیا، دل میں غصہ آیا یہ چل کیوں نہیں رہی۔ ہم ہوتے تو کہتے یا اللہ میں نے تو چلائی نہیں چلتی، اب کیا کروں، چلو بچہ بچ گیا۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں چلی، چھری چل کیوں نہیں رہی؟ فرما بردار بیٹے نے کہا کہ ابا جی ایسا کریں، آنکھ پہ پٹی باندھ لیں۔ بیٹے کو بھی دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو چھری چلے، خون نکلے، گردن کٹے، باپ کی محبت غالب آ جائے، اللہ کا حکم رہ جائے، ہاتھ میں کمزوری پیدا ہو جائے، قربانی ناقص نہ ہو جائے، کٹنے والا بھی کمال اور کاٹنے والا بھی کمال۔ قربانی دینے اور لینے والے دونوں کی انتہا ہو گئی۔ اللہ یہی تو دیکھتے ہیں، قرآن نے اسی لیے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ اللہ کو تمہارے خون اور گوشت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ پٹی باندھ لو، چھری چل نہیں رہی تھی، پٹی باندھی، چھری چلائی تو چل گئی، تکبیر بلند کی، خوشی کا اظہار کیا۔ بھئی کس بات پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ کس بات پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ بیٹے کے ذبح کرنے پر، گردن کے کٹ جانے پر، بیٹے کا خون نکلنے پر؟ کا بات گردن کٹنے کی نہیں ہے، بات خون نکلنے کی نہیں ہے، بات کیا ہے؟ کہ بات اللہ کے حکم پورا ہونے کی ہے۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا، میں نے وہ پورا کر دیا، خوشی کا اظہار کیا۔ اور آپ کے علم کے اضافے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، بیٹا بھی وہ ہے جو بڑی مدتوں کے بعد ہوا ہے اور بڑی دعاؤں کے بعد ہوا ہے۔
اور بڑھاپے میں ہوئے اولاد ویسے ہی اچھی لگتی ہے، اولاد بڑھاپے میں اور اچھی لگتی ہے، اولاد ویسے ہی اچھی لگتی ہے، خوبصورت اور زیادہ اچھی لگتی ہے، اولاد ویسے ہی پیاری ہوتی ہے، فرما بردار اور پیاری ہوتی ہے۔ کون سی کمی ہے جو اسماعیل علیہ السلام میں، کون سی خوبی ہے جو اسماعیل علیہ السلام میں نہیں ہے؟ ہر خوبی سے مزین ہے۔ اپنے خوبی سے مزین بیٹے کو لٹا کر، گلے پر چھری چلا کر امت محمدیہ کو سبق دیا اور سارے عالم کو سبق دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی کو خاطر میں نہ لاؤ، صرف اللہ کے حکم کو خاطر میں لاؤ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ آنے والے مسلمانوں، اس بات کو غور سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ وہ بات یہ ہے کہ بات کوئی بھی ہو جائے، سب سے پہلے تلاش کرو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اس میں اللہ کی چاہت کیا ہے، اس میں میرا رب کیا چاہتا ہے، اس بات کو تلاش کرو۔ اگر آپ نے اس بات کو تلاش کیا اور اس پر عمل کیا تو جب اللہ ہمارا ہو گیا تو سب کچھ ہمارا ہو گیا۔ لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کو، ہم اپنی برادری کو، ہم اپنی قوم کو ناراض نہیں کرتے۔ کتنی بدبختی ہے، ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور اللہ کے حکموں کو توڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے اور ہم کامران ہو گئے۔ جس دن کوئی نہیں ہوگا اس دن صرف اللہ ہوگا۔ لہٰذا آج کا دن مسلمان اپنے جانور خریدتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اور حضور علیہ السلام کے اس طریقے کو پورا کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو 10 ذی الحج عالم اسلام میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں قربانی کر کے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو زندہ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات اس زمانے میں سمجھنا، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، ختم ہو جائیں گے، اسماعیل کے گرے پہ چھری چلی، ختم ہو جائیں گے، فلاں قربان ہو گیا، ختم ہو جائیں گے۔ انہیں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے، راہ خدا میں اور نام خدا پہ اور حکم خدا پہ قربان ہونے والے کسی زمانے اور کسی دور میں ختم نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ پائندہ رہتے ہیں، زندہ باد رہتے ہیں، ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ان کا نام دنیا میں ہمیشہ چمکتا ہے، اور ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پہ دن کا سورج چمکتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جس کا نام نمرود تھا؟ آج دنیا میں اس کا کوئی نام لینے والا ہے؟ اور کون ہے ابراہیم جس کے عمل کو زندہ کرنے کے لیے کوئی مشرق میں ہے یا مغرب میں، شمال میں ہے یا جنوب میں، دنیا کے جس کونے میں ہے، وہ ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنی دولت خرچ کر کے، جانور کو خرید کے اس عمل کو دہرا رہا ہے۔ 10 ذی الحج کی صبح کو جو عمل ابراہیم علیہ السلام نے دہرایا تھا۔ لہٰذا یہ بات سمجھ میں آ گئی، زندہ و تابندہ وہی لوگ رہتے جو نام الہی پہ کٹتے اور نام الہی پہ زندہ رہتے ہیں اور نام الہی پہ مرتے ہیں اور حکم الہی کی پاسداری کرتے ہیں، وہی لوگ زندہ رہتے ہیں۔ باقی لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اپنے نام و نشان کو باقی رکھنا ہے، اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو نام الہی پہ کٹنے کی اور حکم الہی کو ماننے کی صلاحیت اور استعداد اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آج کا دن ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ نام الہی پہ کٹنا اور حکم الہی کو ماننا در حقیقت یہی وہ عمل ہے جس سے انسان تابندہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، ہمیشہ اس کا نام رہتا ہے۔ اور جو لوگ ان دو چیزوں سے باہر ہوتے ہیں،
وہ کبھی زندہ نہیں رہتے، وہ ہمیشہ مردہ رہتے ہیں، ان کا نام باقی نہیں رہتا۔ نام باقی بھی رہے تو اس نام کی عزت نہیں ہوتی، عزت اسی نام کی ہوتی ہے جو نام خدا پہ کٹ گیا اور جس نے حکم خدا کو مان لیا۔ آج ہم نے یہ عمل کو دہرانا ہے۔ آپ تمام حضرات جن نے قربانی کی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، فلیحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئیں۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر استطاعت ہے تو قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ توفیق ہو جائے، خواہش پیدا ہو جائے تو اس عمل کو ضرور دہرائیے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بڑا اہم عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن اس سے زیادہ محبوب عمل اور کوئی نہیں ہے۔ نماز کا وقت کا جو اعلان ہوا تھا وہ 7 بجے کا ہوا تھا، اور میرے سامنے جو گھڑی ہے اس میں صرف 2 منٹ باقی ہیں۔ بعض لوگ ابھی بھی بڑے مٹک کے بڑے آرام سے اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں جلدی مسجد کی طرف آ جانا چاہیے، چونکہ اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے اور سب جگہوں پہ نماز آج جلدی بھی ادا ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد قربانی بھی کرنی ہے۔ میں آپ کی وجہ سے اپنی بات کر رہا ہوں، ورنہ میں نے جو بات کرنی تھی وہ پوری کر دی کہ حکم الہی اور قربان اللہ کے نام پہ، یہ 2 باتوں کو ماننا ہی آج کا دن ہمیں اسی کا سبق دیتا ہے، اور یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے ہم کامیاب رہیں گے۔ اور قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی اس چیز کا نام ہے کہ اپنی طبیعت میں جو سب سے اچھی چیز ہے اس کو قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو سب سے پیاری چیز تھی اپنا بیٹا اسماعیل، اسے قربان کر دیا۔ ذرا سوچئے ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، اللہ کا حکم کیا چاہتا ہے، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، حضور کا طریقہ کیا چاہتا ہے، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے اور قرآن کیا چاہتا ہے، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے اور شریعت کیا چاہتی ہے۔ ایک طرف نفس ہے اور ایک طرف شریعت ہے، اپنے نفس کو رون دینا اور شریعت پر عمل کرنا یہ قربانی ہے۔ اپنے بھائی کا حق دینا، اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھنا قربانی ہے۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنا، اپنے حق کو چھوڑ دینا یہ قربانی ہے۔ لہٰذا معاشرے کے اندر ایثار کو پھیلائیے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ قوت کو پھیلائیے، معاشرے کے اندر صبر کو پھیلائیے، معاشرے کے اندر حوصلے کو پھیلائیے، معاشرے کے اندر قربانی کو پھیلائیے۔ اپنے نفس کی قربانی، اپنے خیالات کی قربانی، اپنی بڑائی کی قربانی، اپنے آپ کی قربانی دینے کا جذبہ جب امت میں پیدا ہو جائے پھر امت میں بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا، پھر امت میں اچھائی پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس پر کوشش کریں کہ اپنے آپ کی ہر وہ چیز جو آڑے آ رہی ہے اس کو نام الہی پہ قربان کر دے۔ اسی میں آج کا دن عید کا دن ہے۔ آپ کی بہت سارے لوگوں سے ناراضگی ہو گئی ہوگی، بہت سارے لوگوں سے بد کلامی ہو گئی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ طبیعت نہیں ملی ہوگی، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری ہو گئی ہوگی، آپ محلے میں ہو گئی ہوگی، رشتہ داروں میں ہو گئی ہوگی۔ آج عید کے دن اپنی انا کو قربان کیجئے، آج عید کے دن اپنی ضد کو قربان کیجئے، آج عید کے دن اپنے نفس کو قربان کیجئے اور جائیے ان لوگوں کے پاس، معافی مانگیے، صلح کیجئے، دوستی کر لیجئے، رشتہ داری کو بحال کر لیجئے، غم کو چھوڑ دیجئے اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کا پیغام دیجئے اور بتائیے ہم محبت اور پیار میں آپ کے ساتھ ہیں، کہیے غلطی مجھ سے ہو گئی، میں معذرت چاہنے کے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں جو غلطی کی معافی مانگے اسے کمزور سمجھا جاتا ہے اور اسلام میں اسے طاقتور سمجھا جاتا ہے کہ یہ طاقتور تھا۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو صبر کرے، حوصلہ کرے، ہمت کرے۔ آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہم صبر سے، حوصلے سے، ہمت سے کام لیں
اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مٹائیں. ہم جو قربانی کر رہے ہیں اللہ سے قبول کرے. میں نے عید والے دن بھی، عید سے پہلے جمعے والے دن اور اس سے پہلے جمعے میں بھی یہ بات کی تھی. آج اس بات کو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی سنت طریقے کے مطابق کریں. سب سے پہلے اپنی نیت صاف کر لیں کہ میں یہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں. قرآن نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. خدا را اپنا خرچ کیا وہ مال ضائع مت کریں. نیت درست کر لیں کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کر رہا ہوں، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. میرے پر جو واجب تھا اس کو ادا کر رہا ہوں. میرا مطمع نظر گوشت نہیں ہے، کسی کا دکھلاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، بلکہ صرف قربانی کرنا اللہ کی رضا کے لیے. اس بات کے بعد دوسری بات، گوشت کی تقسیم کو اچھے طریقے سے کریے اور غربا اور مساکین میں وہ گوشت تقسیم کیجئے. صرف اپنی ذات تک محدود مت کیجئے. اجازت ضرور ہے کہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ اس امت محمدیہ کی عظمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے اور ان کا صدقہ ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں، ورنہ پہلی امتیں نہیں کھا سکتی تھی. لیکن اپنے غریب اور پڑوسی کا خیال کریں. اور میرے جمعے والے دن کہا تھا اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں دیکھ کر نشاندہی کیجئے کون سا گھر ہے جس نے قربانی نہیں کی. آپ کا گوشت اس تک جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کی کھال جب آپ اتاریں گے تو اس کھال کو ضائع نہ کریں. اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. آپ کھال اتارنے کے بعد آپ کے پڑوس میں اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ عثمان بن عفان ایک مدرسہ موجود ہے اور اس میں پڑھنے والے طلباء کی ایک کثیر تعداد ہے اور اس کی تمام ذمہ داری مدرسہ کے ذمہ ہے. لہذا اپنی کھال کوئی آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے خود ذمہ داری کرتے ہوئے کسی کے حوالے مت کیجئے. خود آئیے اور آ کر مدرسے میں اس کو جمع کروائیے، اسے آ کر دے دیجئے تاکہ آپ کی دی ہوئی اس کھال سے بھی بچے پڑھتے رہیں اور یہ ثواب بھی آپ کو ملتا رہے. عید کی نماز چونکہ سال بعد آتی ہے اور اس کی نیت بھی بھول جاتی ہے. یہ 2 رکعت نماز ما زائد 6 تکبیروں کے جو پڑھنی ہے عید کی نماز ہے، یہ واجب ہے. اور اس کے لیے آپ نے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ما زائد 6 تکبیروں کے. یہ کہہ کر پیچھے سے امام کے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور امام اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر کہے گا اور کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھے گا. اور یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا. یہ زائد تکبیروں میں سے ایک تکبیر ہو گئی. پھر اللہ اکبر کہے گا، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا. یہ زائد تکبیروں میں سے دوسری تکبیر ہو گئی. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا. یہ ان زائد 6 تکبیروں میں سے تیسری تکبیر ہو گئی. پھر یہ نماز اپنے معمول اور روٹین کے مطابق جیسے عام دنوں میں ایسی ہوگی، 1 رکعت ہو جائے گی. دوسری رکعت شروع ہوگی اور دوسری رکعت شروع ہونے کے بعد جب امام رکوع میں جائے گا تو رکوع میں جانے سے پہلے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا. یہ 1 تکبیر ہو گئی. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا. یہ 2 تکبیری ہو گئی. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا. یہ 3 تکبیری ہو گئی. اس طرح یہ 6 زائد تکبیریں پوری ہو گئی اور پھر اللہ اکبر کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے گا اور رکوع میں جانے کے بعد پھر نماز پوری ہوگی. نماز کے بعد خطبہ عید ہوگا اور خطبہ عید کے بعد آپ کو جانے کی اجازت ہوگی. صفحے درست کر لیجئے.